وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 612 آیت نمبر 161. آج کا موضوع، کیا ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 161. لفظی ترجمہ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے درست. ملت ابراہیم ہے جو کہ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. سامعین کرام، سورہ انعام اور مضمون جو ہے وہ خلاصے کے طور پہ آ رہا ہے، اور تمام سورت کا ایک خلاصے کے طور پہ یہ بیان ہو رہا ہے. اور آج جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، نیکی کم از کم 10 گنا اجر ہے اس کا، اور زیادہ تو ہے ہی لیکن کم از کم 10 گنا ہے. اور جو برائی کرے گا تو وہ برائی کی مثل ہی سزا ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی. اس کی ہم نے بات کی تھی گزشتہ سبق میں. آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا کہ اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں یعنی جو اس کا مباحث ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ہدایت، انسان ہدایت کا طلبگار ہے. انسان کو ہدایت چاہیے، اور ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا اسے، اور اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اور وہی دین ہے، وہ درست ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم، ٹھیک دین ہے، درست دین ہے. اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل کرتے ہیں. لیکن جو پہلا جملہ ہے اننی ہدانی ربی، مجھے آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیں، سیدھا راستہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ ہے کیا. ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر راستہ ایک منزل کی طرف جاتا ہے. سیدھے راستے کی انتہا جو ہے، سیدھا راستہ ہے اللہ کا راستہ. ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن میں دوسری جگہ ہے
کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کم اس طرف ہم سوچتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس موضوع پہ۔ جو معاملات ہمارے اصل کامیابی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو ان دونوں باتوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات تو یہ ہے نا کہ جو راستہ ہمیں یعنی منزل تک پہنچا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے۔ آپ نماز میں مثال کے طور پہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور 50 سال تک آپ یہ کہتے رہے ہر نماز میں کہ اہدنا صراط المستقیم، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے، یعنی آپ کیا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ آپ مجھے سیدھا راستے کی ہدایت دیں۔ اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا، بس دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی کچھ خبر ہے ہی نہیں، نہ ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دین پہ کوئی یعنی سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور بتانا بھی چاہیے کہ دین کی ساری عمارت جو ہے وہ منہدم ہو چکی ہے، ایک اینٹ اس کی سلامت نہیں ہے۔ ہم آج کل یعنی جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے ساری دین کی عمارت ہم نے اپنے ہاتھوں سے گرا دی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا یعنی ہمارا مسلمانوں کا ہر شخص جو ہے اس کی منزل دنیا ہے، ذاتی خواہشات اور منزل دنیا، یہ ہمارا زندگی کا طریقہ ہے۔ یہ بات تو غلط ہے، اور ایسا کرنے والے تو نقصان میں جا پڑیں گے، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ سیدھے راستے پر نہیں چلتے آپ کامیابی نہیں پا سکتے، کیونکہ سیدھا راستے پر چل کر ہی آپ منزل تک پہنچیں گے۔ ایک راستہ جو کہ سیدھا ہے، جو کہ رب کا راستہ ہے، اس پر چل کر آپ اپنے رب کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، اسی کو وہ سیدھا راستہ قرار دیتا ہے۔ اس بات پہ بھی تو ذرا سوچیں نا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، یعنی ہماری جو سمجھ میں آتا ہے، یہ دیکھیں میری میں جہاں تک سوچتا ہوں یا کوئی نتائج اخذ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی بھی خاتون خانہ کبھی بھی عام طور پہ شوہر کے ساتھ ایگری نہیں ہوتی کہ میرا شوہر درست ہے اور میں کچھ معاملات میں غلط ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو درست کرتی رہتی۔ اسی طرح جو اس کا میاں ہے وہ بھی اسی طرح ہے، وہ کہتا ہے کوئی فرق ہے تو وہ میری بیوی میں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ معاملہ ہمارے تمام زندگی پر محیط ہے سامعین کرام۔ ظاہری معاملات ہوں، آپ کا ایک اپنا ذہن ہوگا، آپ کبھی بھی اپنے باس کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے، اگرچہ مجبوری کی حالت میں آپ اپنے باس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، باس کی مانتے رہتے ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن جہاں تک رب کا تعلق آتا ہے اور ہماری حقیقت کا تعلق ہے، یعنی ہماری روح کی کامیابی یا ناکامیابی کا تعلق ہے، یا انسان کی کامیابی یعنی ہماری اپنی کامیابی اور ناکامیابی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے ایک دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اصل زندگی یہی ہے، اسی کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ، دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، مرتبہ، آپ اسی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ دنیاوی مرتبہ اگر آپ کو حاصل ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، وہ کہتا ہے میں نے 22 سال میں
یہ وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کیا ہے تو بھتیرے لوگ اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کے پیچھے ڈرامے بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کلپ بنائے جا رہے ہیں مضحکہ خیز، اور اس کی شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں۔ تو جو عزت آپ سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ ذلت کا بھی سامان آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ کے لوگ کارٹون بنا رہے ہیں، آپ کی گزشتہ باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یوٹن خان آپ کو کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی ذلت جو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ یعنی عزت جو آپ نے یعنی مصنوعی عزت حاصل کی ہے، اس ذلت کو آپ تھوڑا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، یعنی ذلت برداشت کرتے ہوئے جو عزت آپ کو ملی ہے اس پر آپ خوش ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ویسی ایک بات کروں، وزیر اعظم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ابھی حاضر ہے، کل سابق ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جب آپ یہ درس سنیں تو وہ نہ رہے۔ اور بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار قرار دیتا ہے، سیدھے راستے کا کوئی متلاشی نہیں ہے۔ سیدھا راستہ آپ دیکھ لیں، سیدھا راستہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو درست کہتا ہے کہ میری جو سوچ ہے، میری جو سمجھ ہے، میرے جو فیصلے ہیں، میں نے جو دنیا کے بارے میں نتائج اخذ کیے ہیں وہی درست ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک نے اپنے جو گناہ آلود زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی یعنی دلائل بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ دلائل۔ ایک چور بھی اگر چوری کرتا ہے تو وہ ایک دلیل کے تحت کرتا ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو قرآن میں آیت ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں لیکن حقیقت میں آخرت باطن یعنی اپنی حقیقت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو دیکھیں، یہ آیات قرآنی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو یہ قرآن کا جو کہنا ہے یہ صدا بصحرا ہے۔ صحرا میں آپ کسی کو بلائیں یا نہ بلائیں، بلند آواز سے بلائیں یا کوئی آپ کی سنے گا ہی نہیں، صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، یا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک بات کو نوٹ کریں نا، یعنی جو قرآن کی بات ہے وہ سننے یعنی اس کو سننے والا نہیں ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیات ربنا، آپ تو سنوا سکتے ہیں جو اپنے رب کی آیات اور احکامات پر یقین رکھے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے قرآن پہ۔ پھر دوسری جگہ سورہ یاسین میں ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو رب سے بن دیکھے ڈریں۔ من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کریں، ذکر کا پیروی کریں، اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور جنت کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ ہم لوگ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں رب کے سامنے، رب کے حضور حاضری کا تو نہ ہمیں خیال ہے نہ یقین ہے۔ ہمیں یقین تو ہے یہ پیسے اور دولت اور یہ مکان اور یہ گاڑی، اور اس پہ ہمارے یقین تو اس پہ ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے میرے بچے، ہائے میں، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے یہ وہ، اور بس اسی میں آپ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آیات بیان ہو رہی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سن لے پھر بھی وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال تو ہے، لیکن بہرحال ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے، اس کے معنی سیکھنے ہیں۔ باقی جس کی جو مرضی ہے وہ وہی کرے گا، جس کی جو مرضی ہے وہ نہیں کرے گا جو اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارا عام طور پہ رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق
زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی۔ اب دیکھیں، ہدایت میں پیغمبر بھی محتاج ہے، لیکن آپ محتاج نہیں ہیں ہدایت کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر تو سیدھے راستے پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، ہمارا سیدھا راستہ پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ من جد وجدہ، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پایا، اور عام طور پہ یہ تو عربی میں مقولہ ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ وہی کچھ جس کے لیے کوشش کرتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے۔ عام مطلب آپ جو کھانا مثال کے طور پہ آپ بنائیں گے، پھر اس کے لیے کوشش کریں گے، ایک ریسیپی کو فالو کر کے وہ کھانا بن جائے گا، اچھا ہو یا برا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کھانا تو بن جائے گا۔ آپ نے ارادہ کیا روٹی بنانے کا، یہ عام میں مثالیں دے رہا ہوں سامنے کا، عام مثالیں۔ ہم تو سبق نہیں لیتے نا، ہم تو منطبق نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں عقل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ روٹی بنانا ہے مثال کے طور پہ، آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نیت کی، اس کی کوشش کی، آٹا لائے، گوندا اور پھر اس سے روٹیاں بنا لی، تو بن گئی روٹیاں۔ اگرچہ اس میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن روٹی تو بن گئی، کیوں کہ آپ نے کوشش کی۔ دین جو دیناً قیم، جو ملت ابراہیم ہے، اس کے ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ جو سیدھا دین ہے، جو درست دین ہے، اس کے تو ہم طالب نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک ہی صراط مستقیم اور دیناً قیماً، درست دین جو ہے، یعنی دیکھیں دین، تھوڑا سا اس میں آپ غور کریں کہ دین ہے کیا چیز۔ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی یعنی ہماری جو باطنی ضروریات ہے، اس پہ ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم دنیا کے ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے، لہٰذا اندھے بہرے اور گونگے ہو کر دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ لیکن جو درست دین ہے، اب دین کیا ہے؟ دیکھیں دین اسلام کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دین دراصل وہ طریقے زندگی ہے جس کو اختیار کر کے آپ اپنی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے مقصد حیات کو پا سکتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دین دراصل کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور یہاں تیاری کرنی ہے ہم نے، اور اب اللہ کے پاس تیاری کر کے واپس لوٹنا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ بغیر تیاری کے گئے تو آپ ناکام ہوں گے اور آپ کی جگہ دوزخ ہوگی۔ یہ بات کھلی بات ہے اور نوٹ کر لیں سے۔ دنیا میں اگر اللہ سے ملاقات کی آپ نے تیاری نہ کی اور زندگی اللہ کی مرضی سے نہ گزاری تو آپ ناکام ہوں گے، آپ جائیں گے سیدھے دوزخ میں، آپ کا جنت میں کوئی چانس نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کبھی بھی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ۔ یہ شخص جس کی منزل نہ اللہ ہے اور نہ وہ بنانا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی منزل باطل کو یعنی دنیا کو بنا لیا ہے، باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کا راستہ ہی غلط ہے، یہ تو راستہ ہی بھٹک گیا ہے۔ تو دین دراصل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دین دراصل یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، میں ایک مختصر جملے میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اپنے لیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مقام دینا چاہتا ہے، اور اس مقام پہ جو ہے یعنی وہ مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، اس کا تقرب ہے، اس کی معرفت ہے،
اور اس کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا مرتبہ ہے سامعین کرام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اب اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ اب ہم اپنے کمال تک کیسے پہنچیں گے، وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں میں نے زندگی گزاری ہے، لیکن تمہیں اختیار بھی دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ باطل کو مقصود بنا کے تم اپنی منزل یعنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اگر تم اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ میرا دیا ہوا اختیار مجھے واپس دے دو، بلکہ مجھ پر بیچ دو اور زندگی میری مرضی سے گزارو۔ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اترو اے آدم، یہاں سے اترو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو سیدھے راستے کی میری ذمہ داری ہے۔ تو فمن تبع ھدایا، جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ اب نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے، درست ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ سامعین کرام، دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اور اگر ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ نے اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیا تو یقیناً آپ نقصان میں رہیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جن کی اللہ پر ایمان ہے اور وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری منزل تو دیکھیں، نہ اللہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دیکھیں ملت ابراہیم ہے کیا؟ ملت ابراہیم کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو آپ موحد بن جائیں گے۔ توحید کا معنی دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے تو یہاں یعنی مختلف الجھا دیا ہے اس کے معنی کو۔ توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی نہ کریں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ توحید ہے اور یہی ملت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رئیس الموحدین بھی کہا جاتا ہے، موحدین کے سردار۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی یعنی ابھی وہ آئے گا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یہاں بھی آئیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا درست طریقہ، دیناً قیما، یہ پھر تفصیل آ رہی ہے نا، فوراً جیم ہے اور پھر دیناً قیما۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ وہ درست دین ہے جو کہ ملت ابراہیمی کہلاتا ہے، اور وہ یکسو تھے، ایک طرف تھے۔ ہم بھی ایک طرف ہیں، ہم بھی یکسو ہیں، لیکن ہماری منزل غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے انسان یکسو ہو کے زندگی گزارتا ہے، دوہرا مطلب معیار، دوہرے مقاصد یہ رکھ نہیں سکتا، ڈبل منازل کی طرف یہ قدم لے نہیں سکتا۔ منزل ایک ہوگی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن آپ اس پر چلیں گے۔ اگر آپ نے درست منزل کا انتخاب کر لیا تو اب آپ کو سیدھے راستے پر ہی چلنا ہوگا۔
لیکن اگر آپ بھٹک گئے تو اب آپ کا راستہ بھی غلط ہے اور پھر طریقہ بھی غلط ہوگا. ملت ابراہیم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیناً قیماً، یہ دیکھیں تھوڑا سا سمجھ، یہ آیت کے ٹیکسٹ کو دیکھیں. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی. پھر تفصیل کیا ہے؟ یہ دیناً قیماً، درست دین، یعنی ہدایت والا دین، درست دین، درست راستہ. اب اس کی جو عملی تعبیر ہے وہ ملت ابراہیم ہے، جو یکسو تھے، یکسو. اور ابھی ان کی یعنی مزید تفصیل بھی آئے گی اگلی آیت میں. حنیف، یکسو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان، ہم سب لوگ، یہ دنیا کے جو سارے لوگ ہیں نا سامنے کرام، 8 ارب ہیں یا جتنے بھی ہیں، یہ یکسو ہیں. لیکن ان میں 2 مختلف گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو جو یکسو ہیں اللہ کی طرف، جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں یکسوئی سے. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کا قبلہ اور کعبہ. ہمارا قبلہ اور کعبہ، ہم بھی یکسو ہیں، لیکن ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے. دنیا، دنیا اور صرف دنیا. تو اس میں آپ دیکھ لیں، پھر آپ، ظاہر ہے کہ ہمارے تو نہ جنت جانے کی کوئی طلب ہے، تڑپ ہے، نہ دوزخ سے بچنے کی کوئی طلب ہے اور تڑپ ہے. یہ تو ایک عام بات ہے سامنے کرام. بہرحال آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے طریقے کو دیکھ لیں. ملت ابراہیم، درست دین جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو کہ یکسو تھے. اور یکسوئی جو ہے وہ شرط ہے سامنے کرام. یکسوئی کا متضاد جو ہے وہ پھر یکسو نہ ہونا ہے تو وہ پھر شرک کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ دو منزل رکھتے ہیں، 2 راستے ہیں آپ کے. یکسو تو نہیں ہوئے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں آپ، تو آپ تو یکسو نہ ہوئے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. شرک جو ہے آپ کی زندگی کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اور ہم سب لوگ شرک کے خفی میں مبتلا ہیں. ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا محبوب اللہ نہیں ہے، ہمیں مطلوب اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اس بات پہ آپ نے سوچنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جی ترجمہ سنا دیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیماً، درست دین، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ملت ابراہیم حنیف، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اننی ہدانی ربی
إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.